اگر بات خصوصاً پاکستان کی جائے تو فری میسنز کا اولین نشانہ پاکستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے ورلڈ ڈومینیشن کے مقصد کے اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو اپنی اسٹیٹ آف اسرائیل اپنے پرومس لینڈ کے نقشے کے مطابق پھیلانی ہے اور پھر اس گریٹر اسرائیل کو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ بنانا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کسی بھی مسلمان ملک کو کسی بھی صورت میں اپنے مقابل کھڑا نہیں ہونے دے سکتے، خاص طور پہ کوئی ایسی مسلمان مملکت جس کے پاس خطرناک فوجی وسائل ہوں۔ پورا بنے گا، وہ نقشہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا ہے دنیا کو، ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے، ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف، موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین، اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی اب یہاں لائیں گے، اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے، اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے۔ اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے مسجد تھی۔ حضرت سلیمان کے بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی فلائٹ شروع ہوئی ہے، اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا۔ اس گنبد کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے، وہ جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گئے، اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالباً 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے اپنا۔ تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصی ہے، اور وہ جو ہے ٹیمپل، وہ جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم ہے۔ لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں، انہیں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے۔ یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا ہے۔ سن 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے، ہم نے نہیں گرایا، رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا تھا، اس وقت سے گرا پڑا۔ اب انہوں نے بنانا ہے۔ سن 67 میں انہیں قبضہ مل گیا۔ سن 67 سے پہلے ایسٹ یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا، 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا ہے۔ اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے۔ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا۔ 1967 اسٹیٹ آف اسرائیل اور آس پاس عرب ممالک کے بیچ میں جنگی تصادم ہوا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف جارڈن ایئر فورس کے لیے پاکستانی ایئر فورس نے خود اپنے پائلٹس بھیجے، اور فضائی جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس کو ایک بھاری نقصان کا سامنا کروایا۔ پاکستان اپنی پیدائش سے ہی مسلمان دنیا کی آواز تو بن گیا تھا، لیکن 1967 کے بعد پاکستان فری میسنز کے خلاف مسلمانوں کی دفاعی طاقت کے طور پر دیکھا جانے لگا، اور وہاں سے فری میسنز نے پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ 1971 میں انڈیا کی تیار کردہ کانسپریسی کو سپورٹ کر کے ایسٹ پاکستان کو توڑ کے پاکستان سے الگ کر دیا گیا۔ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ جاری رہتا، لیکن فری میسنز خصوصاً امریکہ میں آپریٹ کرنے والے نیو کونز کو پاکستان کو توڑنے کے بجائے پاکستان کو ایشیا کی سپر پاور سوویت یونین سے ٹکر لینے کے لیے مضبوط کرنا پڑا۔ پاکستان کو دفاعی وسائل دے کر پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جنگ میں شامل کیا گیا۔
اور پھر جس کو دنیا ایک کمزور ملک سمجھتی تھی، اس نے ایشیا میں تیزی سے پھیلنے والی سپر پاور کو توڑ کے الگ کر دیا اور سینٹرل ایشیا میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کو سوویت غلامی سے آزاد کروا دیا۔ یہ 1980s کا دور تھا جس میں پاکستان ایشیا کی سپر پاور کی حیثیت سے بڑھ رہا تھا، اور اسی دور میں پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام تقریباً مکمل کر چکا تھا، لیکن اس دور کے لیڈر جنرل ضیاء الحق کا قتل کر دیا گیا۔ 28 مئی 1998 اللہ کے فضل سے پاکستان نے اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر پاور ڈکلیئر کر دیا، اور یوں پاکستان اور اس کی قوم فری میسنز کا اولین نشانہ بن گئی۔ اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشنز یہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے واپس جانے کی کوئی نیت ہے۔ یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے، کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گی یہودیوں کے ساتھ۔ وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے، یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان۔ بہرحال اس لیے وہ اس دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دیں، ایٹمک دانت، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، سہالہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹاگون بن رہی ہے وہاں پر، جب چاہیں گے کر لیں گے، اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس۔ یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول، کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے، اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے۔ وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے، وی شل انٹر، نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے، تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کر دیں۔ اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ آج پاکستان کو مزید توڑنے کے لیے فری میسنز نے ڈیموکریسی نامی ڈرامے کے نام پر اپنے خریدے ہوئے ایجنٹس الگ الگ صوبوں کی الگ الگ لسانیت کے لیڈرز بنا کر بھیج دیے، جو پوری قوم میں لسانیت کی بنیاد پر فرق ڈال کر قوم کو یکجہت ہونے سے روکتے ہیں اور قوم کی نوجوان نسل کو انقلاب کے نام پر غلط راستے پہ چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ CIA، را اور موساد جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اور بلیک واٹر جیسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے پاکستان کے الگ الگ صوبوں میں کبھی بلوچستان لبریشن آرمی تو کبھی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بغاوتیں برپا کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ناپاک اور حرام خور حکمران مسلط کر کے پاکستان کے ہر نظام کو بدترین حالات میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ایک جگہ میڈیا کے ذریعے ہماری عوام کو عیش و آرام کی زندگی کا عادی بنایا جاتا ہے، دوسری جگہ بے ایمان حکومت کے ذریعے معاشی حالات اس قدر بگاڑے جا رہے ہیں کہ عوام بھوک اور غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ دہشت گردی، مہنگائی اور ہر سسٹم کو ناکام اور ناکارہ بنا کر ہمارے اپنے نیوز میڈیا کے ذریعے ملک کے حالات اس رنگ میں دکھائے جاتے ہیں کہ آج پوری عوام مایوس ہو چکی ہے اور پاکستان سے وابستہ ساری عوام کی امیدیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے نیوز میڈیا کی بے حیائی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نیوز رپورٹس میں ہندوستانی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو اور اسی میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہونے والی ہر دہشت گردی میں پاکستان کو ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ Pakistan is the most dangerous country in the world today. Nowhere else in the world you have the combination of Islamic extremism, terrorist groups with a global reach, nuclear weapons, nuclear proliferation. یہ سب کچھ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اور ایک فیل سٹیٹ قرار دینے کے لیے
اور پاکستان کی عوام کو اس حال پہ پہنچانے کے لیے کہ جب امریکہ اور انڈیا پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے تو عوام پاکستان کے دفاع میں کھڑے ہونے کے بجائے ان تنگ حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے آنے والے سیکولر یعنی دجالی نظام کو تسلیم کر کے کفر کے حقدار بن جائیں۔ یہ ایک ہارڈ کور ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے۔ اب احمقوں کی جنت سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ صاحب یہ امریکہ وہ ہے، امریکہ بڑا اچھا ملک ہے، وہاں بڑا اچھی سسٹم ہے، پاکستان یہاں پہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ملک ملٹری اور نیوکلیر پاور کے ساتھ یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اس وقت صرف پاکستان رہ گیا ہے۔ دنیا کے 3 مسلمان ملک ہیں جن کے پاس اب کوئی ملٹری پوٹینشیل ہے، ٹرکی کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ہے۔ اس میں ہم سب سے خطرناک ہیں ان کے لیے بیکاز ہمارے پاس ایک نیوکلیر پوٹینشیل بھی ہے۔ لہذا پورے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے چھوٹا کرنا، ڈس انٹیگریٹ کرنا اور اس کے نیوکلیر ایسٹس کو نکالنا اس نیو ورلڈ آرڈر کا فنڈامنٹل امپورٹنٹ پرائمری پلر ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری لوکیشن، ہمارا جذبہ، ہماری آبادی، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ سب خطرہ ہے ان کے لیے۔ صرف لوکیشن نہیں، ہماری آئیڈیالوجی بڑھ کر پاکستان اللہ رسول کے نام پہ بنا اور ہمارے پاس نیوکلیر پوٹینشیل ہے، ہماری 6 لاکھ کی فوج ہے، ہماری 16 کروڑ کی عوام ہے، جذبہ رکھنے والے، اس سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ لہٰذا اس ملک پر کرپٹ ناپاک حکمرانوں کو مسلط کرنا، میڈیا کے ذریعے اس کی آئیڈیالوجی کو خراب کرنا، اس کو انڈینز کے ساتھ ڈائلوٹ کرنا کہ غلط ہو گیا، انڈیپینڈنس پاکستان انڈیا الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، مل کے بیٹھتے ایک جیسا ملک ہے، دوبارہ مل جاتے ہیں جا کے، یہ تصور۔ پاکستان انسٹیبل ملک ہے، نیوکلیر ہتھیار دہشت گردوں کے پاس چلے جائیں گے، سری لنکا کی ٹیم پر فائرنگ کروا دی بتانے کے لیے کہ پاکستان تو خود کنٹرول نہیں کر سکتا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرنا، ملک میں خود کچھ حملے کروانا، زرداری کی حکومت کو مسلط کرنا، یہ سارا اس نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ جس میں پروو یہ کرنا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، از اے فیلنگ اسٹیٹ، اور لہذا یہ فیلنگ اور فیلڈ اسٹیٹ نیوکلیر ہتھیار اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نیوکلیر ہتھیار پوری دنیا کو چاہیے کہ دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اور پاکستان کو، جس طرح عراق پہ انہوں نے 10 سال سینکشنز لگائے اور عراق کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے بعد گھس گئے عراق کو، اب توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، اس کے باوجود ان کو اتنی لعنت ہے اللہ کی کہ ساری زندگیاں ہزاروں سال انہوں نے گزار دیے ہیں اور صرف مسلمانوں کے حضور کی دشمنی کرتے ہوئے، اسی وجہ سے تو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستانیوں کا پوٹینشیل کیا ہے اور یہ جنونیوں اور دیوانوں کی طرح اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ توڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنے خیال میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جب انہوں نے ایسٹ پاکستان توڑ کے الگ کر لیا، بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے ہمارے اوپر غدار مسلط کر دیے، پاکستان کے اندر اسلامک اسٹیٹ نہیں بننے دی، پاکستان کو پوٹینشیل کو اس طرح نہیں استعمال، ہمارا جو پوٹینشیل ہے، مائی گڈنس، جو ہمارے ریسورسز ہیں، جس طرح ہمارے پاس ریسورسز اور وسائل ہیں، یہ دیکھو کہ اس قدر 60 سال سے لوٹا جا رہا ہے ملک، اس کے باوجود اس ملک میں دولت اس قدر فراوانی سے نظر آتی ہے، اس قدر اس ملک کے اندر ہمارے پاس ویلتھ ہے، اس قدر ریسورسز ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے، زمین میں خزانے بھرے ہوئے ہیں اس ملک کے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کے جو پوٹینشیل ہے، دنیا کے جینیس ہیں ہمارے بچے، جو پوری دنیا، جو ہم نے کس طرح پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود اپنے ویپن سسٹم کا میسائل اور نیوکلیر بام بنا لیا، اور دنیا حیران ہے کہ یہ کر کیسے لیا ہم لوگوں نے، امپاسبلٹی تھی، ہم نے کر کیسے لیا۔ تو اس پوٹینشیل سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو ذرا سی اچھی قیادت مل جائے تو راتوں رات یہ ملک جو ہے پوری دنیا کی اس کی ہاں اور نہ میں پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ مطلب دنیا cannot move. We sit at a place, world cannot move around us unless they come and request us کہ پاکستان اجازت دے تو ہم کریں۔ یہ پوٹینشیل ہے ہمارا، اور اس پوٹینشیل کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ دشمن کا کام ہے کہ اس کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا جائے تاکہ ملک ختم ہو جائے۔ This is the war that's going on. This is what the new world order is. New world order کا سب سے پرائم ایلیمنٹ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے ملٹری، اکنامک اور نیوکلیر پوٹینشیل کو تباہ کر دیا جائے، اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں فوکس ہوتی ہیں پاکستان پہ۔ اگر پاکستان ختم ہو گیا، خدا نخواستہ، جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اگر پاکستان کو ختم کر لیا تو اگلے 200 سال تک، 300 سال تک، 400 سال تک دنیا میں کوئی مسلمان طاقت پر سر نہیں اٹھا سکے گی۔